السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ ناظرین، مزار وہ جگہ ہوتی ہے، وہ پاک مقدس بارگاہ ہوتی ہے جہاں پر ایک مسلمان بزرگوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس وقت سخت تکلیف ہوتی ہے جبکہ وہاں پر کوئی زائر حاضری دینے کے لیے جائے اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی جائے۔ آج میں اس وائرل ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا ہوں جہاں پر شہاب بھائی جو کہ حرمین طیبین پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بدتمیزی اور بدسلوکی ہوئی ہے وہ بھی ناقابل دید ہے کہ وہاں پر یہ مجاور کتنی بدتمیزی کے ساتھ ان سے بدسلوکی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہاں پر صرف میں ہی دعا کرتا ہوں، اگر میں دعا نہیں کروں گا تو پھر یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہاں کے سجادگان کا اس بات پر خاموشی اختیار کرنا اور اس پر کوئی کارروائی نہ کرنا، اس جاہل مجاور کے اوپر کوئی کارروائی نہ کرنا، یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے۔ یہ تو ایک ویڈیو تھی جو کہ کیمرے میں قید ہو گئی، اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کو، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے دلوں کو اسی طرح پاش کیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو توڑا جاتا ہے۔ اور اگر ان جیسی حرکتوں پر اب تک کوئی کارروائی نہ کی گئی تو یقیناً اہل سنت و جماعت کی اور زیادہ شبیہ خراب ہوگی کہ وہاں کے جاہل مجاوروں کی وجہ سے جو اہل سنت و جماعت کے لوگ جو وہاں پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر غیر مسلمین جو وہاں پر زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے اوپر یقیناً ایک ایسا تاثر جائے گا جو کہ اہل سنت و جماعت کی شبیہ کو خراب کر دے گا۔ لہٰذا اس جاہل مجاور کے اوپر سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے اور آئندہ ایسا معاملہ کسی عام بھی مسلمان کے ساتھ نہ ہو، اس بات کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے جب میں اپنے خاص رشتہ دار کے ساتھ وہاں کی حاضری پر گیا تو وہاں پر میں نے حاضری کی، حتیٰ کہ 3 دن کے بعد جب ہم وہاں سے واپس رخصت ہونے لگے تو دوبارہ حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہم درگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ کتنے میں ہمارے جو بڑے تھے، سگے رشتہ دار، ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی کہ انہیں بغیر ہار اور بغیر چادر کے داخل نہ ہونے دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ایک مجاور نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور تقریباً 4 سے 5 ہاتھ انہوں نے ہمارے رشتہ دار کے اوپر مارا، اور وہ صاحب ریش تھے، جبکہ ان کی عزت ہر ایک مسلمان، ایک عام مسلمان کرتا ہے کہ داڑھی والے کے اوپر انسان تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس نے اتنی بدتمیزی کی کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یہاں تک کہ اس نے درگاہ کے باہر گالیاں تک دی اور دھکا دے کر کے انہیں باہر ڈھکیل دیا۔ یہ وہ بدتمیزی ہے کہ شاید میں اس وقت اس کو اس الفاظ میں بیان نہ کر سکوں جو کہ ان کے گھر والوں کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے سامنے اس طرح ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ تو اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر جو بھی زائر آئے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو غریبوں اور امیروں کے سب کے ہیں، تو وہاں پر صرف چادر والوں کو اندر جانے دینا یا پھر جن کے ہاتھ میں پھول ہو ان کو اندر جانے دینا اور غریب کو روک دینا یقیناً یہ ایک ظلم ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ درگاہ کے اندر جو لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں ناحق اور ناجائز، وہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے کہ کبھی ان کے اوپر مور کے پنکھ کو مار کر کے، جھاڑو کو مار کر کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، کبھی جبرن ان کو سجدہ کروا کر کے پیسے کو وصول کیا جاتا ہے، جبکہ معلوم ہو کہ تعظیمی سجدہ کسی کو بھی ہو، چاہے وہ صاحب مزار ہو چاہے وہ زندہ شخص ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے پھر تو یہ شرک اور کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح جبرن چادر کے اندر سر کو داخل کر کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی نہ جانے کتنی خرافات مزار کے ارد گرد کی جاتی ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، اور پھر پابندی کس طرح لگائی جائے کہ وہاں کے اکثر لوگ جو کہ مزار کے آس پاس رہنے والے ہیں وہ سخت ترین جاہل ہیں۔ اور یہ مجاور جس کی ویڈیو وائرل ہے یہ اس درگاہ کا بہت بڑا مجاور ہے، اس کی درجنوں ویڈیو فیس بک پر اور آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی۔ اس کے الفاظ سے آپ اس کی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہاب بھائی کو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر صرف میں ہی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب شہاب بھائی اپنی دعا مانگ چکے یا پھر اس نے دعا میں بار بار خلل ڈالنے کی کوشش کی تو پھر آگے سے یہ بولتا ہے کہ یہاں پر صرف میں دعا کرتا ہوں، اگر کرنا ہے تو کرواؤ ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس طرح اس نے دعاؤں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں کر سکتا یا پھر اس کے علاوہ کسی اور کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ سخت ترین جہالت ہے، ایسے جاہلوں کو درگاہوں سے باہر نکالنا چاہیے اور ان کے اوپر سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا دوبارہ معاملہ پیش نہ آئے۔ اور وہاں پر جانے والے زائرین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک چادر جب کہ درگاہ پر موجود ہو تو اس کے علاوہ آپ کو دوسری چادر نہیں چڑھانی چاہیے۔ اگر آپ کو پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے تو آپ وہاں پر غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلائیں جو کہ وہاں پر بھوکے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔
جبکہ ہمارے صوفیاء کرام خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ خود تو بھوکے رہتے، خود تو روزہ رہتے، لیکن وہ غریبوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو صاحب مزار کو ایک چادر اس کے علاوہ دوسری چادر اس پر چڑھانا وہ درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہاں پر پھول وغیرہ لے جایا جائے اور چڑھایا جائے تو یقیناً صاحب مزار کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی جو کہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور مزار پر حاضری دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر اس کے آداب بھی سیکھیں کہ کس طرح ایک مزار پر حاضری دینی چاہیے، اور کس طرح ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور کس طرح دعا کروانی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور یہ گمراہی کی بات اس لیے قابل ذکر ہے کہ بہت سارے لوگ مزاروں پر جا کر کے وہاں پر طواف کرتے ہیں، تو کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا دعاؤں کے بھی آداب سیکھیں، وہاں پر حاضری کے بھی آداب سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔